چچا ابو طالب نے آتے ہی کہا کہ اے قریش کے لوگوں، میرے بھتیجے نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی خبر سنائی ہے کہ تم سب سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ وہ خبر یہ ہے کہ جو عہد نامہ، جو ایگریمنٹ کعبے کے اوپر لٹکا ہوا ہے نا، اس کے سارے الفاظوں کو، سارے ورڈز کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، صرف اللہ کا نام باقی ہے۔ اور تم بھی جانتے ہو، میں بھی جانتا ہوں، سارا مکہ، سارا عرب جانتا ہے کہ میرا بھتیجا یعنی اللہ کا رسول، اس نے کبھی بھی جھوٹ نہیں کہا۔ اس کی زبان سے جو بھی بات نکلی ہے وہ سچ ہی نکلی ہے۔ اس لیے آج فیصلہ ہو جائے، تم وہ عہد نامہ اتار کر دیکھو کہ میرے بھتیجے نے جو بات کہی ہے وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس کے سارے الفاظ کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ اگر دیکھو، اگر میرے بھتیجے محمد کی بات سچ نکلتی ہے، اگر سچ میں دیمک نے سارے الفاظوں کو صاف کر دیا ہے، تو تم کو یہ ظلم ستم، یہ بائیکاٹ آج ختم کرنا ہوگا۔ اور اگر میرے بھتیجے کی بات غلط نکلی تو پھر اس کو میں تمہارے حوالے کر دوں گا، چاہے تو تم اسے قتل کر دو، چاہے تو زندہ رکھو۔ چچا ابو طالب کی یہ شرط سن کر تو قریش بہت خوش ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بالکل ڈن، طے ہے، یہ شرط پکی، کیونکہ قریش کے خیال میں یہ بات ناممکن تھی، امپاسبل تھی کہ جو تحریر اوپر لٹکی ہوئی، جو عہد نامہ ایگریمنٹ اوپر لٹکا ہوا تھا، اس کی ساری لکھاوٹ مٹ جائے اور ساری تحریر مٹ جائے اور صرف خدا کا نام باقی رہ جائے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے انہوں نے ابو طالب کی یہ شرط کو ڈن کیا اور اس کو طے کیا، اور جلدی سے جا کر وہ تحریر کو، وہ عہد نامہ کو اتار کر لے کر آئے۔ جب لا کر دیکھا تو سارے قریش کے ایک دم منہ لٹک گئے، کیونکہ سچ میں وہ پوری تحریر، وہ پوری لکھاوٹ اللہ کے نام کے علاوہ سب کچھ مٹ گیا تھا۔ اب قریش لاجواب ہو چکے تھے۔ اس طرح یہ ظلم، یہ بائیکاٹ نبوت کے 10ویں سال یعنی ٹوٹل 3 سال کے بعد یہ ختم ہوا۔